السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خیریت سے رکھے، آپ کے گھر والوں کو خوشحال رکھے، آپ کو بھی خوشحال رکھے۔ آج ہم آپ کے سامنے منہاج العربیہ حصہ اول سبق نمبر 6 لے کر آئے ہیں۔ یہ ہے درس نمبر 6۔ اسے عربی میں بولیں گے الدرس السادس، الدرس السادس، اور انگلش میں بولیں گے اس کو سکستھ لیسن، سکستھ لیسن، چھٹا سبق۔ اس سے پہلے آپ 1 سے لے کر 5 لیسن تک پڑھ چکے ہوں گے۔ اگر آپ نے نہیں پڑھا ہے، آپ پہلی بار ہمارے چینل انگلش امام پر آئے ہیں، تو آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ اور آپ کے جانکاری میں جتنے بھی بچے مدرسے میں پڑھتے ہوں یا اسکول میں پڑھتے ہوں، آپ کے گھر کے ہوں، خاندان کے ہوں، رشتہ دار کے ہوں، ملنے والوں کے ہوں، آپ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجئے ثواب کی نیت سے، کیونکہ عربی سیکھنا یہ ثواب کا کام ہے، کیونکہ قرآن پاک بھی عربی میں ہے، حدیث پاک بھی عربی میں ہے، اور ہمیں ٹوٹل نماز عربی میں ادا کرنا پڑتی ہے۔ اور عربی زبان 7000، اس وقت 7000 سے زیادہ زبانیں بولی جا رہی ہیں پوری دنیا میں۔ سب زبانوں میں سب سے زیادہ فیوریٹ، سب سے زیادہ پسند اللہ تبارک تعالیٰ کو عربی ہے، اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھاشا بھی عربی تھی۔ جنت میں بھی ہم سب لوگ عربی بولیں گے۔ چلیے اب شروع کرتے ہیں۔ اتنی فضیلت کافی ہے آپ لوگوں کے لیے آج کے لیے، لہٰذا اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑیں۔ ہم بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ کو عربی اور انگلش سکھا رہے ہیں۔ اگر آپ کے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی خوشخبری ہے، اور اگر آپ کے گھر والے یا رشتہ دار مدرسے میں پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ اگر عربی جانتا ہے تو انگلش آرام سے جانے گا، اور اگر انگلش جانتا ہے تو عربی آرام سے جانے گا۔ دونوں چیز بھی نہیں جانتا ہے تب بھی ہم ہندی اردو میں بھی پڑھا رہے ہیں۔ جی آج ہم آپ کے سامنے سبق نمبر 6 شروع کر رہے ہیں۔ یہ لکھا ہے البیت، اس کا ترجمہ تو آپ پہلے پڑھ چکے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ البیت مطلب دا ہاؤس، دا ہوم، گھر، ٹھیک ہے۔ یہ جو الف لام ہے اور تا ہے، اس سے پہلے آپ لیسن نمبر 4 میں 5 میں سماعت کر چکے ہیں۔ المدرسۃ مدرسہ، خاص مدرسہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے فی، اسے کہتے ہیں پروپوزیشن۔ کیا کہتے ہیں؟ پروپوزیشن۔ اور عربی میں یا اردو میں حرف جار کہتے ہیں، حروف جارہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف جارہ کہتے ہیں۔ ایک ہو تو حرف جر کہیں گے، اور چند ہو تو انہیں حروف جارہ کہیں گے۔ تو انگلش میں کہتے ہیں پروپوزیشن، PREPOSITION، پروپوزیشن، اس کو پروپوزیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس سے ہوگا کیا؟ پہلے تو اس کا آپ ترجمہ یاد رکھیے۔ اس کا ترجمہ ہے میں، کیا؟ میں، انگلش میں بولتے ہیں ان، IN، من، فل بیتی۔ ایک تو یہ ہے کہ جب یہ حروف جارہ پروپوزیشن کسی بھی عربی لفظ کے شروع میں آئیں گے، عربک ورڈ کے شروع میں آئیں گے، تو لاسٹ میں اس کے زیر آ جائے گا، یہ کسرہ، ٹھیک ہے، آئی کی آواز آئے گی، فل بیتی، فل بیتی۔ اور جب یہ نہیں ہوں گے تو پھر یہ ایسا پڑھیں گے آپ، البیتو، کیا پڑھیں گے؟ پیش پڑھیں گے، ضمہ پڑھیں گے، البیتو۔ اور جب یہ پروپوزیشن یعنی حرف جر لگ جائے گا تو اس کے آخر میں یہ چینجنگ آ جائے گی کہ ہم زیر پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ زیر، فل بیتی، فل بیتی۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ ان دی ہوم، ان دی ہوم، ان دی ہاؤس، فی المدرستی، فی المدرستی، فی المدرستی، فی المدرستی۔ تو اس کا مطلب ہو گیا مدرسے میں، کیا؟ مدرسے میں، ان دی مدرسہ، ان دی مدرسہ کہہ لو، یا ان دی اسکول بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ الفرس کا ترجمہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، دا ہورس، ٹھیک ہے، گھوڑا۔ الجملوں کو بھی آپ پہلے پڑھ سکتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے اونٹ، تو انگلش میں آئے گی دا کیمل۔ اب دیکھیے الفرسی، دیکھ رہے ہیں آپ، وہاں پر پیش ہے، یہاں پر زیر آ گیا، تو یہ چینجنگ ہو جائے گی۔ جب بھی یہ پریپوزیشن حرف جر آئے گا تو یہ کسرہ کہیں گے، اس کو کہتے ہیں کسرہ، زیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ زیر سمجھ لیے، نیچے جو آ رہی ہے آئی کی، اس میں آواز نکلتی ہے۔ الفرسی، فرسی نہیں کریں گے، نہ فرسے بولیں گے، الفرسی، الفرسی، الفرسی۔ تو اس کی انگلش کیا ہوگی؟ آن دا ہارس، آن دا ہارس، گھوڑے کے اوپر، گھوڑے کے اوپر۔ الجملی، اونٹ کے اوپر۔ الجملی، علی مانے آن، آن، علی مانے آن، الجملی، اونٹ کے اوپر۔ آن دی کیمل، این دی کھامل، آن دی کھامل۔ المیدان مانے میدان، المیدان مانے میدان، انگلش میں اس کی فیلڈ آتی ہے۔ المسجد مانے مسجد، انگلش اس کی ماسک آتی ہے، ٹھیک ہے۔ المیدان مانے میدان، فیلڈ۔ المسجد، مسجد، ماسک۔ المیدان، تو الا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ٹو، کیا ہوتا ہے؟ انگلش میں بولتے ہیں ٹو، اور اردو ہندی میں بولتے ہیں طرف۔ المیدانی، میدان کی طرف۔ المیدانی، میدان کی طرف۔ المسجدی، مسجد کی طرف۔ تو اس کی انگلش کیا آئے گی؟ ٹو دا فیلڈ، ٹو دا فیلڈ۔ اور اس کی المسجدی، ٹو دا ماسک،
to the mosque. البیتو، تو آپ البیتو یہ پڑھ چکے ہیں. البیتو، البیتو مانے مکان، گھر. انگلش آئے گی اس کی دا ہاؤس، دا ہوم بھی آتی ہے. ہندی میں بولیں گے گرہ. کیا بولیں گے؟ گرہ. المدرسہ، مدرسہ مانے مدرسہ، اسکول بھی کہہ سکتے ہیں انگلش میں آپ. من البیتی، تو من کا معنی ہوتا ہے فروم. من کا معنی ہوتا ہے فروم، سے. من البیتی گھر سے. من البیتی گھر سے. فرام دا ہوم، فرام دا ہوم، فرام دا ہاؤس بھی کہہ سکتے ہیں. من المدرستی، من المدرستی، من المدرستی مدرسے سے. ہندی اردو میں ترجمہ کیا کریں گے؟ مدرسے سے. اور انگلش میں بولیں گے فرام دا مدرسہ، فرام دا مدرسہ، فرام دا اسکول، فرام دا اسکول. اب آ گیا یہ الولدو. الولدو مانے لڑکا. الولدو مانے لڑکا، لونڈا. لونڈا تو وہ والی بھاشا ہو گئی، کون سی والی پتہ ہی ہوگا تم کو. لڑکا بولیں گے لڑکا، لڑکا، لڑکا. ٹھیک ہے. بوائے، انگلش کی آئے گی جی بوائے. اور الوالدو، الوالدو مانے فادر. الوالدو مانے فادر. دیکھ رہے ہیں آپ دونوں ملتے جلتے ہیں، بیٹا باپ دونوں ملتے جلتے ہیں. ملتے جلتے تو ہوتے ہی ہیں، سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہاں پر واو اور لام کے بیچ میں الف آ گیا تو یہ بن جائے گا الوالدو. الوالدو مانے باپ، پتا، فادر. انگلش میں بولیں گے فادر. اور الولدو مانے لڑکا. تو لام کا مطلب ہوتا ہے فور. لام کا مطلب ہوتا ہے، لام ذریلی کا مطلب ہوتا ہے فور. للولدی لڑکے کے لیے. للولدی لڑکے کے لیے. فور دا بوائے، فور دا بوائے. للوالدی، للوالدی والد کے لیے، پتا کے لیے، باپ کے لیے. فور دی فادر، فور دی فادر، فور دی فادر باپ کے لیے، فادر کے لیے. ٹھیک ہے، یہ دونوں لکھ کے بتا دیے. اب آتی ہیں ادھر کو. فی القرآن، فی القرآنی قرآن میں، فی القرآنی قرآن میں. ان دی قرآن، ان دی قرآن قرآن میں. من اللہ، من مانے آپ نے کیا پڑھا تھا؟ من مانے فروم. من اللہ اللہ سے، فروم اللہ. من البیتی بیت مانے گھر، من مانے سے، فروم دا ہوم، فروم دا ہوم گھر سے. من البیتی گھر سے. الی المسجد مسجد کی طرف، مسجد تک. ٹو دا ماسک، ٹو دا ماسک مسجد تک، مسجد کی طرف. الی المیدانی میدان کی طرف، فیلڈ کی طرف. ٹو دا فیلڈ، ٹو دا فیلڈ. فی الملعب، ملعب مانے آتا ہے کھیل میدان، کھیل کا میدان، سمجھے؟ پلے گراؤنڈ کہہ دیں گے آپ. فی الملعبی کھیل گراؤنڈ میں، کھیل میدان میں. فی الملعبی ان دی پلے گراؤنڈ، ان دی پلے گراؤنڈ. للہ اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے. کہتے نہیں کہتے اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے. تو فور اللہ، فور اللہ. للوالدی سوری للولدی، للولدی ولد مانے آتا ہے لڑکا. للولدی لڑکے کے لیے. فور دا بوائے، فور دا بوائے. علل جبلی، تو اعلیٰ کا معنی آپ نے اوپر پڑھ لیا آن. اور جبل مانے آتا ہے پہاڑ. جبل مانے پہاڑ، یاد رکھیں جبل مانے پہاڑ. آن دا ماؤنٹین، آن دا ماؤنٹین، آن دا ماؤنٹین پہاڑ کے اوپر. اب انہوں نے کیا بتایا؟ لے لگانے کے لیے کافی مشق کرائی جائے. الا والے اسم پر، الف لام والے اسم پر لام لگانے سے الف لام سے الف گر جاتی ہے. لکھنے کا طریقہ بتایا انہوں نے. اب یہ آپ کی آ گئی ایکسرسائز. ترجمہ کرو، ٹرانسلیشن کرو. اس کو ہم اردو میں بھی دے دیں گے، آپ گھبرائیں نہیں. اردو میں تو ہے، سوری زبان بہت پھسل رہی ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، مت کٹ رہی ہے اس وقت، سمجھے نہیں سمجھے؟ گرمی بہت زیادہ ہے. پنکھا میں نے بند کر رکھا ہے. اے سی ہے، اے سی بھی بند کر دی ہے. اے سی سے مجھے تھوڑا کمفرٹیبل محسوس نہیں ہوتا ہے. پنکھا میں نے بند کر دیا تاکہ آپ کو نوائز نہیں آئے. آپ دیکھ رہے ہیں کافی دھوپ ہو رہی ہے. میں آپ کو ادھر دکھاؤں، یہ دیکھیے دھوپ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں دھوپ نظر آئی ہے. بہرحال تو آپ اس کو دیکھیے. مدرسہ میں اس کی آپ کو انگلش بنانی ہے، مدرسہ میں عربی بنانی ہے. مدرسہ میں اونٹ پر، اونٹ پر. ٹھیک ہے. گھر سے مدرسہ تک، کھیل کے میدان میں. گھر میں، گھر میں. میدان سے، مدرسہ سے، گھوڑے پر. علم کے لیے، دین کے لیے. گھر تک، قیامت تک. گھر سے مدرسہ تک، گدھے پر. چھوٹے سے بڑے تک، اول سے آخر تک، فرسٹ سے لاسٹ تک. درخت پر، کھیل کے میدان میں، کھیل کے میدان میں. پھول سے، کھیل کے لیے، بندر کے لیے. اللہ پر.
حرکات لگاؤ اور اس پہ آپ کو زیر زبر خود سے لگانا ہے، ٹھیک ہے. فی القرآن جو یہ پریپوزیشن آ گئے، یہ سب لال لال پریپوزیشن ہے، دیکھ رہے ہیں پریپوزیشن، ریڈ کلر سے ان کو الگ کر دیا ہے پریپوزیشن. تو پریپوزیشن آتے ہیں، حروف جارہ آ جاتے ہیں. جب حرف جار کسی حرف پر لفظ پر آتا ہے تو وہ آخر میں کسرہ کرتا ہے، یعنی زیر لگا دے گا. تو آپ یہاں فی القرآن پڑھیں گے یا فی القرآن پڑھیں گے، وہ آپ لکھنا ہے. اللہ پڑھیں گے، اللہ پڑھیں گے. الدرس پڑھیں گے یا درسی پڑھیں گے. للعلم پڑھیں گے یا للعلم پڑھیں گے. من المسجد پڑھیں گے یا من المسجدوں پڑھیں گے. الدینوں پڑھیں گے یا دینی پڑھیں گے. للرسول پڑھیں گے یا للرسولوں پڑھیں گے. من الظاہر پڑھیں گے یا من الظاہر پڑھیں گے. الی البیت پڑھیں گے یا الی البیت پڑھیں گے یا الی البیت پڑھیں گے. اور کیوں پڑھیں گے؟ فی الجنت پڑھیں گے یا فی الجنت یا فی الجنت پڑھیں گے. علی الجمل پڑھیں گے یا علی الجمل پڑھیں گے. للفرس پڑھیں گے یا للفرس پڑھیں گے. للعب پڑھیں گے یا للعب پڑھیں گے. من الکبیر پڑھیں گے یا من الکبیر پڑھیں گے. للصغیر پڑھیں گے یا للصغیر پڑھیں گے. علی الرجل پڑھیں گے یا علی الرجل پڑھیں گے. الاسلام پڑھیں گے یا الاسلامی پڑھیں گے. الشجر پڑھیں گے یا الشجری پڑھیں گے. الحمار حمار پڑھیں گے یا حماری پڑھیں گے. کلب پڑھیں گے یا کلبی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے. بس میں آپ کو آخری ریکویسٹ کروں گا اس سے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ہماری محنت جو ہم گرمی میں بنا رہے ہیں اس کو وصول ہو جائے، زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں. آپ کس کے ساتھ ہیں؟ کبیر احمد قادری الحسان کے ساتھ ہیں، اور آپ ہیں انگلش امام پر. گائے پہ ہیں، یہ یوٹیوب کا نام ہے انگلش امام. ایک ہمارا یوٹیوب اور چلتا ہے مائی امام، آپ نے وہ سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی دیکھیں، اسے سبسکرائب کریں. بہت ساری اچھی اچھی باتیں اس میں ہم بتاتے رہتے ہیں. اس میں صرف انگلش اور آپ کو عربی ہی ملے گی. بہت بہت شکریہ، آپ کا دھنیہ واد. جزاک اللہ خیرہ اتنا وقت دینے کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.